بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان میری بہترین تخلیق ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہ تاریکیوں میں، گمشدگی میں اور اسفل زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب دیکھیں اس میں بہت زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بنایا، پیدا کیا، اور یہ اسفل سافلین یعنی ایک گہرے کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی ہے، بہترین تخلیق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر انسان تاریکیوں میں کیوں گم ہے؟ یہ بات غور طلب ہے۔ آپ بھی اس پہ غور فرمائیں، میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا اس سلسلے میں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین صنائی ہے، بہترین صنائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے، پھر وہ اسفل السافلین میں پڑھنے کا کیا مطلب؟ بھائی ایک چیز بہترین ہے، وہ بہترین ہے، کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کہ انسان میری بہترین تخلیق ہے، بہترین صنائی ہے، بہترین صفات کا مظہر ہے۔ اس کو میں نے ایسی صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے کہ اس جیسی صلاحیتیں کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں۔ پھر ساتھ یہ اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ تو بالکل کھڈے میں گرا ہوا ہے۔ اب وہ بہترین صنائی کیا چیز ہے؟ سوچنے کی بات یہ، جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مخلوق کا بھی تذکرہ ہے کہ ساری مخلوق میں بہترین مخلوق، بہترین صفات کی حامل مخلوق۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ انسان میں اور دوسری مخلوقات میں وہ کون سی چیز ایسی ہے جو انسانوں میں ہے اور حیوانات میں بھی ہے۔ اگر وہ صفات اور صلاحیتیں دونوں میں موجود ہیں برابر برابر کی، تو بہترین صنائی کا کیا مطلب ہوا؟ سنا؟ اب انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، تو جتنی بھی مخلوق ہے سب کو بھوک لگتی ہے، سب کھانا کھاتا ہے۔ انسان پخانا پیشاب کرنے پر مجبور ہے، ہر مخلوق پخانا پیشاب کرنے پر مجبور ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں وہ چوپایا ہو، اس میں کوئی شرط نہیں کہ وہ پرندہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں
کہ وہ کوئی بھیگنے والا جانور ہو، اڑنے والا جانور ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ پھر انسان کی دوسری دنیاوی جو صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسے بھوک لگتی ہے۔ تو یہاں چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک ہر مخلوق کو بھوک لگتی ہے۔ انسان کی نسل بڑھتی ہے، انسان شادی کرتا ہے، اس میں مذکر مؤنث ہوتی ہیں، عورت مرد ہوتی ہے۔ جانوروں میں بھی مؤنث مذکر ہوتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں۔ مؤنث ماں بنتی ہے، مذکر باپ بنتا ہے۔ تو جانوروں میں بھی یہ مؤنث ماں بنتی ہے، مذکر باپ بنتا ہے۔ سردی گرمی کا احساس، بھوک پیاس کا احساس، بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، خوف، ڈر، دہشت، بہادری، جو کچھ انسانوں کے اندر ہے وہ سب کا سب جانوروں کے اندر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب انسان اس لیے افضل ہے کہ اس میں ڈر نہیں ہوتا، انسان بہادر ہوتا ہے۔ اس سے بڑا تو کوئی جھوٹ ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ڈر نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے اندر بہادری ہے تو شیر کے اندر بھی بہادری ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل و فہم ہے تو جانوروں کے اندر بھی عقل و فہم ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش جو ہے کم و بیش ہے، تو سارے انسان ذہین، فتین اور دانشور نہیں ہوتے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں دانشور، باقی لوگ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ تو ان میں ایک ضرورت کے مطابق جتنی عقل ہے بس وہی ہوتی ہے، زیادہ تو نہیں ان کے اندر ہوتی۔ اب یہ جی بات چیت انسان کرتا ہے، جانور جو ہے حیوان ناطق انسان کو کہتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بولنے والا جانور ہے۔ ارے بھائی کون سا جانور نہیں بولتا؟ قرآن پاک میں حدود کا تذکرہ موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، چیونٹی کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہی سورہ نمل، سورہ چیونٹی ہے۔ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، دکھ، درد، بیماری، صحت، بہادری، بزدلی، ہر چیز اگر انسان کے اندر موجود ہے تو وہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے۔ پیدائش کا سلسلہ ہو، جوانی کا سلسلہ ہو، بڑھاپے کا سلسلہ ہو، پیدائش کا سلسلہ ہو، موت کا سلسلہ ہو، کہیں بھی تو انسان افضل نظر نہیں آ رہا ہے، برابر برابر، سب برابر۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ میں نے اس کو بہترین چندائی سے بنایا، میں نے اس کو بہترین صلاحیتوں سے پیدا کیا، اور یہ اسفل سافلین میں بنا۔ اس آیت میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ محض کھانا پینا، گھر بنانا، شادیوں میں رکھتے اور پر دبا کے بیٹھ جاتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سانس کی جو آمد و شد ہے اس کی گرمی سے ان کا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ آپ تو لحاف اوڑھتے ہیں، وہ پر میں چوٹ چھپا دیتا ہے اور جناب اس کو اوپر کا پر جو ہے لحاف کا کام کرتا ہے۔ عقل، قرآن پاک میں حدود کا تذکرہ موجود ہے، کیا اس نے جناب عقل کی بات ساری سمجھائی کہ ایسی وہ ملکہ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ ہے۔ تو انسان کی پھر فضیلت کیا ہے؟
فی احسن تقویم کا کیا مطلب؟ احسن تقویم کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ چیز، وہ صلاحیت، وہ صفت کسی اور مخلوق میں موجود نہ ہو۔ احسن تقویم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دو پیروں سے چلتا ہے، بھائی دو پیروں سے تو کبوتر بھی چلتا ہے۔ احسن تقویم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو سردی گرمی لگتی ہے، وہ سردی گرمی کی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نا، کتے جب انہیں زیادہ گرمی لگتی ہے زمین کھود کے جہاں سیل ہوتی ہے وہاں وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ چڑیاں اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں وہ مور نے دو بچے دیے، ایک تو بیچارہ مر گیا، ایک ذرا بڑا ہوا، اس کو بلی لے گئی۔ وہ ماں 3 دن تک ایسے بین کر کے روتی رہی، میں حیران ہوا کہ اللہ میاں اس طرح تو انسانوں کی مائیں بھی نہیں روتی، اس طرح یہ مورنی رو رہی ہے۔ 3 دن وہ روتی رہی۔ میں بہت چھوٹا تھا، وہ ہمارے بزرگوں کے یہاں ایک گائے پلی ہوئی تھی، اس کے بچہ ہوا، وہ بچہ اس کا مر گیا۔ تو جناب 3 دن تک وہ گائے آنسوؤں سے روتی رہی۔ تو میں بار بار اسے دیکھنے جاتا تھا، اور میں پھر واپس اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا آپا گائے رو رہی ہے، آپا اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہی ہے گائے، کہ نہیں ہاں بھائی اس کا بچہ مر گیا۔ وہ میں پھر جاتا تھا، گائے کی آنکھ جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی آنکھیں، اور مزے کی بات یہ گائے کی آنکھ میں سرما بھی لگا ہوا ہوتا ہے، پیدائشی جوڑے پڑے ہوئے، جیسے کاجل لگایا کوئی عورت تو اتنی خوبصورت کاجل بھی نہیں لگا سکتی جس سے گائے کی آنکھ میں جناب اب نہیں دیکھی کاجل لگی ہوئی نہیں، عورتیں شرما کی ہو رہی ہیں، تو شرمانے کی بات ہے، تجربہ کر لو بھائی کسی گاؤں میں۔ تو اب دیکھیں بچے کی پیدائش کے سلسلے میں میں چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بہت بے چین ہے، پریشان ہے، اس پریشانی کی وجہ سے وہاں لوگ جا کے کھڑے ہو گئے، کیا ہوا اسے، کیوں اتنی تکلیف ہے؟ میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ بھی میرے بچپن کے ہی ہے واقعہ۔ تو جناب وہاں ایک خاتون آئی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، صادق آباد کا۔ وہاں ایک خاتون آئی، وہ سب کو ڈانٹا، چلو یہاں سے چلو، اور وہ مرد بھی چلے گئے سارے۔ اس نے کیا کیا، خاتون نے اس کی رسی پکڑ کے وہاں ایک وہ تھی کوٹھڑی، اس میں اسے بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا باہر، اور خود کھڑی رہی وہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا، وہ گائے کے بچے کو چاٹ رہی تھی۔ یعنی گائے کو جب درد ذہ ہوا تو اس کو اتنی شرم و حیا آئی کہ وہ رونے لگی کہ لوگ یہاں سے ہٹے، اور قدرت نے انتظام کیا، وہ ایک خاتون آئی، اس بہرحال وہ خاتون بھی ماں تھی، تو اب اس کا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہی جانوروں میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ ماں بچے کو اپنی گود میں پالتی ہے، چپکا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو کون سی ایسی ماں ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی؟ گائے، بھینس، چڑیاں، کبوتر، مرغیاں، اور چڑیا یہ کبوتر جس طرح ایام رضاعت پورے کرتا ہے، اپنے بچوں کی نشو و نما کرتی ہے، وہ تو ماں کر ہی نہیں سکتی، پہلے دانہ چگے گی
اپنے پوٹے میں محفوظ رکھے گی، پھر جا کے اپنے بچے کے چونچ میں چوٹ ڈال کے چونگا دینا شروع کرتے، اگل اگل کے کھلاتی ہے۔ کسی ماں نے آج تک یہ نہیں کیا ہوگا کہ اپنا اگل کے کھانا کھلا، اگلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، قے سب کو ہوتی ہے۔ تو آپ یہ کیسے سکتے کہ انسان کی ماں، ہر جانور اپنے بچے کی تربیت کرتا، بلی ایسا شکار کرنا سکھاتی ہے اپنے بچوں کو۔ وہ کوے کے بارے میں مشہور ہے، کوا بہت ہوشیار جانور ہے، تو اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کوے کو، بھائی جب کوئی تیرے غلیل کسی کے ہاتھ میں ہو یا کوئی کنکری ہاتھ میں ہو اور وہ تجھے یوں کرے تو توڑ جانا، انتظار نہیں کرنا۔ تو کوا کہنے لگے اماں میں انسان کو دیکھ کے کیوں نہ اڑ جاؤں، اس بات کا انتظار کیوں کروں؟ تو وہ کہا بس ٹھیک ہے، تجھے اب ضرورت نہیں ہے، تو اپنی حفاظت خود کر لے گا۔ اچھا، انسان کا سب سے پہلا استاد کوا ہے۔ حابیل قابیل کا جو تذکرہ ہے، اس میں حابیل نے قابیل کو مار دیا، کیا ہے بھائی؟ حابیل نے قابیل کو مار دیا۔ کہتے ہیں پہلا قتل انسان نے کیا زمین کے اوپر۔ اب وہ پریشان، میں بھائی اس بھائی کا کیا کروں؟ کوا آیا کوئی چیز لے کے، اس نے جناب کچھ پنجوں سے کچھ چونچ سے ایک گڈھا کیا اور وہ چیز اس میں ڈالی اور مٹی سے پیر برابر کر کے اور اڑ گیا۔ وہ جناب حابیل صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی اس طرح قبر بنتی ہے، انہوں نے قبر بنا کے بھائی کو دفن کر دیا۔ انسان کے لیے شرم و حیا کی بات ہے کہ اس کا پہلا استاد کوا ہے۔ کس بنیاد پر انسان کہہ سکتا ہے کہ میں جانوروں سے افضل ہوں؟ کوئی بات تو ایک ہو، تعلیم ان کو سکھا دیں آپ، بیوی کا میٹھو روٹی کھائے گا، بیوی کا میٹھو روٹی کھائے گا۔ جس طرح ہم قرآن شریف نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں اور بیوی کے میٹھو روٹی کھائے میں کیا فرق ہے بھائی؟ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ لی۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں 2 سال میں 15 منٹ روز، اور سب سے زیادہ اگر کوئی چھٹی کرتا ہے استاد، وہ حافظ صاحب ہی ہیں۔ وہ کیوں نہ چھٹی کریں؟ اسکول میں آپ فیس دیتے ہیں 2500 روپے، قاری صاحب کو فیس دیں گے 200 روپے۔ اور دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جو بغیر ترجمے کے پڑھی جاتی ہے سوائے قرآن کے؟ بھائی جب تمہیں ترجمہ ہی نہیں پتا تو تمہارا دل کیسے رہے گا نماز میں؟ میں نے دیکھا پکے گانے اب تو سنتے ہی نہیں لوگ، جب پکا گانا اتفاق سے لگ جاتا ہے وہ سارے بند ہی کر دیتے ہیں۔ وہ بند اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، یکسوئی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی یکسوئی کہاں سے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم کر کیا رہے ہو۔ اب تو یہ صورت ہے، بھائی میں تو گنہگار بندہ ہوں، اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ یاد ہی نہیں رہتا تو صورتیں کون سی پڑی؟ کیوں بھائی آپ کو یاد رہتا ہے؟ مجھے تو یاد رہتا نہیں۔ بھائی آپ کو یاد رہتا ہوگا تو آپ بہت ہی پھر ماشاءاللہ قابل لوگ۔ تو کون سی ایسی بات ہے جو انسان کو افضل کر رہی ہے کتے سے، بلی سے، چیونٹیوں سے؟ چیونٹی کس بنتی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں جا رہے، دشمن ساتھ تھا،
وہاں چیونٹی پھر رہی تھی اور بہت ساری چیونٹی. قرآن میں تذکرہ ہے چیونٹیاں پھر رہی تھی. چیونٹی نے جو چیونٹی کی ملکہ تھی اس نے اعلان کیا اے چیونٹیوں جلدی جلدی گھروں کو جاؤ اپنے، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، رون دی جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز سنی. ایک تو چیونٹی کی فضیلت اس بات میں کہ اس کا اللہ میاں نے ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا سورہ نمل. بتائیے سورہ، اب اگر اس کو اردو میں ترجمہ کرے کوئی سورہ نمل کا تو وہاں قرآن پاک میں لکھیں گے سورہ چیونٹی. تو اس نے کہا بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، رون دی جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی، انہوں نے لشکر کو ٹھہرا دیا، نیچے اترا اور نیچے اتر کے چیونٹی سے باتیں کی. اب یہ باقی مفسرین باتیں کرتے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے قرآن پاک میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ بھائی میں بہت خوش ہوا، تجھے اپنی رعایا کا اتنا خیال ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، رون دی جاؤ گی، جلدی سے گھس جاؤ بلو میں. تو رنگا چیونٹی نے کہا تھا یہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے. کہ میں بڑا خوش ہوا اور خوشی کی بات بھی تھی. پھر وہ مفسرین وہاں لکھتے ہیں کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے چیونٹی سے پوچھا اچھا تو یہ بتا کہ سلطنت مجھے بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو بھی اپنی چیونٹی کی ملکہ ہے، یہ بتا کہ سلطنت میری بڑی ہے یا تیری بڑی ہے؟ آپ کو پتہ کیا ہوا؟ چیونٹی گویا ہوئی، بولی کہ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ سلطنت آپ کی بڑی ہے یہ میری بڑی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس پر صورتحال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی میرا تخت بنا ہوا ہے. تو کیا یہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے؟ تو احسن تخمین کیا چیز ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیا چیز ہے؟ احسن تقویم سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ جو صفات دوسری مخلوقات میں موجود ہیں اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، ان سے کوئی اضافی صفت ایسی ہو جو انسان کے اندر ہو، تبھی تو اصل تقویم ہوگا نا، ورنہ تو ثم رددناہ اسفل سافلین جو جس طرح. اچھا اسفل سافلین کی آیت پر اگر غور و فکر کیا جائے تو میری سمجھ میں تو یہ بات آتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسفل سافلین سے مراد یہ ہے، جو میرے ذہن میں آتی بات کہ اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان صلاحیتوں کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، تم تو اسفل سافلین میں پڑا ہے. اب روح کا تذکرہ آ گیا، بھائی روح انسان کے اندر روح ہوتی ہے، اس لیے روح تو کیا کہتے ہیں کبوتر میں نہیں ہوتی کیا، چیونٹی میں نہیں ہوتی کیا. شعور کی بات آ گئی تو شعور کا میں نے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے.
مچھر کیا چیز ہے؟ مچھر کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ میرے خیال ہے کراچی میں اربوں خربوں مچھر تو ہوگا، اربوں خربوں ہی مر جاتے ہیں، اربوں خربوں ہی پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان اتنا بے بس ہے کہ مچھر سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ دوا لگاؤ، وہ دوا لگاؤ، یہ مارو وہ مارو، وہ پھر بھی کاٹ جاتا ہے۔ بولے گا یہاں آپ یوں کریں گے، وہ یہاں کاٹ کے چلے جائے، اتنا ہوشیار۔ نمرود کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، مچھر گھس گیا دماغ میں، اور وہ بڑے علاج ہوئے، بڑے علاج ہوئے، بڑے علاج ہوئے، وہ کہیں کسی طرح یوں کیا ہوگا تو وہ ذرا پڑی تو وہ جناب سکون ملا۔ شداد تھا نا نمرود، وہ جناب سکون ملا۔ تو وہ کہا بھئی اب کیا کریں، کس طرح کریں؟ تو وہ جوتا چمڑا مڑا بنایا ہوگا، جوتا ہی ہوا۔ وہ جب تک جوتے پڑتے رہتے تھے وہ مچھر اندر چپکا بیٹھا رہتا تھا، اور جہاں اس کی جوتوں کی پٹائی ختم ہوئی اس نے پھر کاٹنا شروع کر دیا۔ اتنا پٹوایا اللہ تعالیٰ نے جوتے سے نمرود کو کہ وہ کمبخت مری گیا۔ خدا کا دعویٰ کرنے والا مچھر نے مار دیا اس کو۔ خدائی کا دعویٰ، غور کریں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا مچھر کیا بھی حقیقت ہے۔ وہ بات مختصر یہ ہے کہ انسان کی جو فضیلت ہے وہ عقل سے نہیں ہے۔ انسان کی جو فضیلت ہے وہ یہ جو بندوق بنا لی، توپ بنا لی، یا یہ دوسری چیزیں بنا لی، ان سے انسان کی فضیلت نہیں ہے۔ جانوروں ایسے ایسے گھر، شہد کی مکھی گھر بناتی ہے، انہوں نے جناب توف و تپنگ تو بنا لی ہیں، بم بھی بنا لیے ہیں، کوئی گھر تو بنا کے دکھاؤ شہد کی مکھی جیسا بھائی۔ اتنا امریکہ اور برطانیہ اور فنا اتنے امیر یہ وہ گھر بنا کے دکھاؤ، شہد کی مکھی کا نظام وہ بھی نہیں آج تک بنا۔ اگر کوئی مکھی غلط رس چوس کے آ جاتی ہے تو باقاعدہ اس کی وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں پہرے داروں کو، سیکورٹی ہوتی ہے، وہ سونگتی ہیں مکھیاں۔ اگر وہ غلط شہد لے کے آ جائے تو اسے اندر جانے نہیں دیتی، مار کے باہر پھینک دیتی۔ ہمارے یہاں تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پتہ نہیں کتے کا گوشت کھا رہے ہیں، بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے، کھائے چلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی انسان اشرف نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر کوئی انسان اشرف نہیں ہے۔ کسی بھی انسان میں ہاتھی جیسی طاقت نہیں ہو سکتی۔ زیرک عقل، چیونٹی کی عقل کی بات میں نے سنائی دی آپ کو حضرت سے۔ مچھر نمرود تھا نا، نمرود کیا گزرا تھا نا، نمرود۔ اب بتائیے نمرود جیسا بادشاہ وہ یہاں مچھر نے مار دیا اس کو، دماغ میں گھس کے۔ تو اب مختصر بات یہ ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہے فی احسن تقویم، وہ کیا چیز ہے؟ اور سمر صابلین وہ پڑا ہوا ہے کھڈوں میں، وہ کیا چیز ہے؟ تو انسان کی فضیلت اس بنیاد پر تو نظر آتی نہیں کہ اسے بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے، اسے سردی لگتی ہے وہ لیاب گدے گھر بنا لیتا ہے۔ اگر گھر ہے شہد کی مکھی جیسا گھر بنا کے دکھاؤ،
کیا چیز ہے فی احسن تقویم؟ وہ احسن تقویم جو چیز ہے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا کے اس کی نشاندہی کرتی ہے. وہ علم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے علوم انسان کو سکھا دیا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور انسانوں کی روحوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں. کیا وہ نظر ہمارے پاس ہے؟ اب چونکہ وہ نظر نہیں آئی تو آپ اسفل السافلین میں پڑ گئے. الست بربکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اگر آپ اس سے واقف ہیں جو آپ کہہ چکے ہیں اللہ کو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو آپ نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو بھائی آواز سنی ہوگی کہ بغیر آواز سنے کہہ دیا کہ جی ہاں ہمارے رب ہیں. آواز سنی ہوگی نا. اللہ کو دیکھا بھی ہوگا. بغیر دیکھے آپ کیسے کہہ دیں گے آپ ہمارے رب ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو روح ہے یا آپ جسم کا کیا ہے، جسم کا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا نظام بنا رکھا ہے. یہ قبر میں آپ دبائی آتے ہیں، کسی مردے کو ایک دن سڑک پہ ڈال کے دیکھو پتہ چل جائے گا. اتنی تعفن بدبو آئے گی جیسے کتے بلی میں سے آتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس گندگی کو اور غلاظت کو قبر بنا کے اس کو محفوظ کر دیا ہے. ورنہ ایک کتا مر جائے اور ایک آدمی مر جائے، دونوں میں کیا فرق ہے سڑنے میں؟ کیوں بھائی ہے کوئی؟ تو اب یہ جسم جو ہے، یہ جسم ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جسم بنایا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جسم موجود ہے، آدمی مر گیا. آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، دماغ، ہر چیز موجود ہے، آدمی مر گیا. کیا مطلب ہوا؟ کیا چیز مر گئی؟ کیا وہ چیز مر گئی؟ روح نے جسم کو چھوڑ دیا. روح نے جسم کو چھوڑ دیا، آدمی مر گیا. روح نے جسم کو سنبھال لیا، آدمی پیدا ہو گیا. روح نے جسم کو نشو و نما دے دیا، آدمی جوان ہو گیا. روح نے جسم کی نشو و نما میں تھوڑی سی لاپرواہی اختیار کی، ایک نظام کے تحت آدمی بوڑھا ہو گیا. روح نے چھوڑ دیا، آدمی مر گیا. کون سی روح؟ وہ روح جو کہہ چکی ہے ہاں الست بربکم قالوا بلا. ہمیں اس بات کا یقین ہے، اعتراف ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں. اگر انسان کو الست بربکم جو یہ کہہ چکا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا علم حاصل ہو جائے یہاں اس دنیا میں، تو وہ اشرف المخلوقات ہے. اگر اس کو علم حاصل نہیں ہوا تو اس کی کتے بلی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. سیکھنا کیا؟ آپ تو اللہ کو دیکھ چکے ہیں بھائی. آپ تو اللہ کو دیکھ کے اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں. قالوا بلا. اگر انسان اللہ تعالی سے واقف ہے، اگر انسان نے اس دنیا میں اس دنیا کا عہد پورا کر دیا، قالوا بلا جی ہاں ہمارے رب ہیں، تو وہ افضل ہے. ورنہ اس کی حیثیت جانوروں سے، درختوں سے، پہاڑوں سے نمایاں نہیں ہے. عقل کی بات جہاں تک ہے،
عقل جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. بہت سارے کام جانور ایسے کرتے ہیں کہ وہ انسان کر ہی نہیں سکتے. انسان شہد کے جیسے چھتا ایسا گھر بنا کے دیتا ہے. یہ جتنے سلاسل ہیں، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، عظیمیہ ہے، اور بھی دوسرے سلاسل ہیں. یہ تمام سلاسل کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک ہے. سب کی تین سلاسل ہیں، سب کی بنیادی تعلیم ہے. اور اس بنیادی تعلیم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلسلوں نے یہ علم بنایا. وہ سب کی بنیادی تعلیم وہ ہے جو پیغمبروں نے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. کیا کہ تم ازل میں اللہ کو دیکھ چکے ہو. تم ازل میں اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا قالوا بلا کہہ کر اقرار کر چکے ہو. جب تم اس دنیا میں آئے تم نے اس اقرار کے اوپر پردے ڈال دیے، دیواریں کھڑی کر دی. تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے تو تم نے جو الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا تھا، عہد کیا تھا اللہ کو دیکھ کر، اس کو اس دنیا میں پورا کرو. اگر بندہ اس دنیا میں اس عہد کو پورا کر دیتا ہے تو وہ انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. اگر اس نے اس عہد کو بھلا دیا اور پورا نہیں کیا تو وہ ثم رددناہ اسفل سافلین ہے، وہ حیوان ہے، اس کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے. آدمی الگ چیز ہے، حیوان آدمی بھی ایک حیوان ہے، انسان الگ چیز ہے. خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اگر ہم اللہ سے واقفیت کے بغیر مر گئے تو ہم بھائی انسان مرے یا حیوانات مرے؟ جی نہیں، سوچنے کی کیا بات ہے. دو بندے کیوں کہہ رہے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آئی کیا بات؟ تو جب حیوانات مرو گے بھائی تو جنت حیوانات کے لیے بنی یا انسانوں کے لیے بنی؟ اگر آپ حیوان مر گئے تو آپ کا حشر کتے بلی جیسا ہوا. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے نا کوئی ایسے. اور اگر آپ نے وہ عہد پورا کر دیا الستو بربکم والا، آپ اللہ کو دیکھ چکے ہیں، دیکھ کے اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں، اگر آپ نے وہ عہد پورا کر دیا آپ حیوانات کی صف سے الگ ہو گئے. اور اگر وہ عہد پورا نہیں ہوا بھائی، زور سے بولو نا، کیا حیوان ہی رہے نا. تو پھر آپ تو مجھے، آپ کو، زید کو، بکر کو شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں جبکہ ہم کتے بلی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ شرم آتی ہے کسی کو؟ ہے بس اگر شرم آتی ہے تو بھائی پھر کوشش کرو حیوانات کی صف سے الگ آ جاؤ اور انسان بن جاؤ. انسان بن جاؤ گے یہاں بھی عزت ملے گی، اس لیے کہ حیوانات سے آپ ممتاز ہو گئے، اور وہاں بھی عزت ملے گی. اچھا یہ بتائیں کہ جنت جو ہے انسانوں کے لیے بنی ہے کتے بلیوں کے لیے بنی ہے؟ وہاں انسان جائیں گے حیوان جائیں گے؟ آپ انسان ہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے بھئی؟ حیوانوں کے لیے جنت بنی، انسانوں کے لیے بنی. آپ انسان ہیں تو
پھر جنت ویسے ہی جنت کی یوں انعام ملے گا، حوریں ملیں گی اور غلمان ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے تمام سلاسل، تمام سلاسل، اس میں عظیمہ سلسلہ بھی ہے کہ انسان ازل میں اللہ تعالیٰ کی آواز سن چکا ہے، انسان ازل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکا ہے، انسان ازل میں اس بات کا عہد کر چکا ہے کہ میرا خالق مالک اللہ ہے۔ اس وعدے کو ایفا کرنے کے لیے یہ دنیا بنی ہے کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہتے، آپ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے، آپ اپنے وعدہ جو آپ نے کیا اس کو پورا کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے لیے، فینا اللہ کے اندر، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے کوشش کرتے ہیں، فینا یعنی اللہ کے اندر، اللہ کے حصول کے اندر کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، وعدہ یاد آتا ہے، میرا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو راستے ضرور دکھا دوں گا، ضرور راستوں پر کھڑا کر دیتا ہوں، جو میرے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، لا دیا نو سبلنا، جس راستے سے بھی ممکن ہوگا بندہ چل کے میرے تک آ جائے گا، ایک راستہ نہیں، سبلنا، بے شمار راستے کھول دیتا ہوں۔ لیکن جب آدمی اسکول میں ہی نہیں جائے گا بھائی تو راستہ کہاں سے ملے گا، تعلیم کیسے حاصل ہوگی؟ تو یہ اسکول ہیں سارے سلسلے، جیسے اسکولوں میں میٹرک پڑھائی جاتی ہے، ان اسکولوں میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ سارے سلاسل میں کی یہی تعلیمات ہے اور عظیمیہ سلسلے کی بھی یہی معلومات بھی یہی ہیں، تعلیمات بھی یہی ہیں، تبلیغ بھی یہی ہے، ارشادات بھی یہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عرفان نصیب فرمائے، اور جو ہم نے ازل میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دیکھ کر، میں اس پہ زور دیں، آپ ازل میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کی آواز کانوں سے سن کر، زبان سے اور دل سے جو اقرار کیا ہے کہ ہاں ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صلاحیت جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، اس کو بیدار کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم، صراط مستقیم یہی ہے کہ اللہ کے عرفان حاصل کریں۔ آپ یہ بتائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا اس کا کیا فائدہ؟ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے عرفان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلاسل کی تعلیمات اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جھوٹ کا لبادہ ہم نے اوڑھا ہوا ہے، نماز جو پڑھتے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی قربت ہمیں نہیں ملتی، اس کا یہ مطلب نہیں نماز میں کوئی کمی ہے، نہ، نماز میں کمی نہیں، کمی ہمارے اندر۔ ہم اللہ اکبر کی نیت مانتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ہمارا دل گھسا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ آپ سب حضرات اس سردی میں اتنی دور دراز سے تشریف لائے، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں دیکھیے آگے بیٹھ گیا، اللہ نے مجھے ہمت بھی دے دی بولنے کی، ویسے ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے وہ بولنے کو۔ آپ سب حضرات کا
بہت شکریہ. اگر تھوڑی بہت سردی کی تکلیف ہو تو تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف کے بعد ہی پھر انسان کو راحت ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.